الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج سے جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے خواتین کے لیے، یہ خصوصی نشست جو رکھی گئی ہے، یہ مہینے میں انشاءاللہ ایک دفعہ ہوا کرے گی، ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو۔ تو مقصد اس کا بنیادی طور پر اس مجلس کو رکھنے کا یہ ہے کہ عموماً مردوں کو تو دین کے مسائل سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، مختلف ذرائع سے ان کو دین سیکھنے سکھانے کی کوئی نہ کوئی بات کانوں میں پڑتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو بالکل دین کی ضروری تعلیمات سے ناآشنا ہوتی ہیں، اور بسا اوقات دینی مسائل کی وہ باتیں جن کا تعلق حلال حرام کے ساتھ ہے، جائز ناجائز کے ساتھ ہے، وہ بھی ہماری بہت سی خواتین کو نہیں پتہ ہوتا، اور ساری زندگی اس غفلت میں یا اس گناہ میں گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ دین صرف اللہ نے مردوں کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن کریم کے جتنے احکام ہم پڑھتے ہیں، احادیث جو پڑھتے ہیں، جتنے احکام ہیں یہ سب مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا حکم مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے، یا زکوٰۃ کا حکم مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے، یا روزے کا حکم مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے کے سارے جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ صحابیات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا، ازواج مطہرات نے، کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حکم دیا گیا ہے تو اس میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ عربی میں مردوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الگ الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو عموماً جو صیغے استعمال ہوئے ہیں یا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں مردوں کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، تو عورتوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ جو بھی عمل کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو میں اس کے عمل کو قبول کروں گا۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم بھی دیے ہیں، مثلاً پردے کا حکم ہے، یا اور جو ایسے احکام ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی دین کے، خواتین بھی دین کی اسی طرح مخاطب ہیں، دین کے احکام پر انہوں نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے جس طریقے سے مردوں نے دین پر عمل کرنا ہے، اور جس طریقے سے دین کا مطالبہ، دین پر عمل کرنے کا مطالبہ مردوں سے ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنے کا مطالبہ عورتوں سے بھی ہے۔ ایک تو یہ غفلت اور یہ بے پرواہی اور لاپرواہی کی جو کیفیت ہے اس سے نکلنا چاہیے، اور ذمہ دار کیفیت میں ایک عورت کو ہونا چاہیے، وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ کہاں پر شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور میں نے کس حکم کو کس درجے میں پورا کیا ہے اور کس درجے میں اس سے غافل ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، وہ موضوع ہے ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، مثالی بیوی آپ اس کو کہہ لیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک عورت جب اس کی شادی ہو کر جاتی ہے، وہ شادی ہو کر کسی کے گھر جاتی ہے، اپنے گھر جاتی ہے، تو اس نے اس گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا چال چلن کیا ہونا چاہیے، کیا اس کو کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ موضوع
ان خواتین کے لیے بھی اہم ہے جن خواتین کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ ابھی اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں. ان بچیوں کے لیے بھی اہم ہے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی لیکن ان کی شادی ہونے جا رہی ہے. اور ان بزرگ خواتین کے لیے بھی اہم ہے جن کی اپنی بچیاں ہیں، جن کی شادیاں ہونی ہیں یا شادیاں ان کی ہو گئی ہیں، کہ وہ اپنی ان بچیوں کو سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا جب آپ کسی کے ہاں آپ کی شادی ہوگی، آپ جائیں گی تو آپ کو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی فضول رسمیں ادا کی جاتی ہیں، کبھی مہندی، کبھی مایوں، کبھی بارات، اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے اس خلاف شریعت. بہت سی چیزوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن فکر کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام، یہ ساری رسومات، یہ سارے رواج، یہ سارے خرچے، یہ سارے اللہ کے حکم کی نافرمانی جو ہم کر رہے ہیں جہاں جہاں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شادی ہو جائے. اور ظاہر شادی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ یہ گھر بس جائے، یہ گھر آباد ہو جائے. اب اگر سارے خرچے تو انسان کر رہا ہے لیکن جو اصل مقصد ہے نکاح، اس نکاح کا کسی کو پتہ ہی نہیں. نہ مرد کو پتہ ہے کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں، نہ عورت کو پتہ ہے کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں. نہ مرد کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کن جملوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کون سے جملے ہیں جس کو استعمال کرنے سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر مجبوری کی حالت میں طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. اور عورت کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہو کہ آیا اس بات سے طلاق ہوتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی، میں اپنے شوہر کے لیے حلال ہوں یا حلال نہیں ہوں. اور اس سے بڑھ کر کہ اب میری شادی ہو گئی، اب میں نے زندگی گزارنی کیسے. یہ نہ ہمارے جو مرد ہیں نہ وہ سیکھتے ہیں اور نہ والدین ان کو سکھاتے ہیں. نہ جو ہماری بچیاں ہیں نہ وہ یہ چیز سیکھتی ہیں، نہ ان کے والدین ان کو یہ بات سکھاتے ہیں. تو بھائی جہاں آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اس کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، پہلی سیڑھی یا پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے یا بچی کو، لڑکے یا لڑکی کو، اس کو بتائیں تو صحیح کہ آپ ایک زندگی کے ایک نئے مرحلے میں، ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے الگ کچھ تقاضے ہیں، اس کے الگ کچھ مطالبات ہیں، آپ کی لائف بعد میں مختلف ہوگی. دیکھیں ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، وہ وقت زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا زندگی گزار رہی ہوتی ہے مثلا ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے. اس کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی حیثیت میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب تک وہ اگر مرد تھا تو بھائی تھا یا چچا تھا یا ماموں تھا، اب وہ ساتھ ساتھ ایک شوہر بھی بن گیا. اسی طرح لڑکی ہے، اگر وہ پہلے ایک بہن کی حیثیت رکھتی تھی، ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی تھی، ایک بھانجی بھتیجی کی حیثیت رکھتی تھی، اب اس کی حیثیت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ وہ بیوی بھی بن گئی ہے. اب ظاہر ہے بھانجی ہونے کی حیثیت سے کچھ اور تقاضے ہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے شریعت کے کچھ اور احکام متوجہ ہوتے ہیں کہ والدین کی کیسے قدر کرنی ہے. بہن ہونے کی حیثیت سے شریعت کے کچھ اور احکام متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی کی کیسے خدمت کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور بیوی ہونے کی حیثیت سے شریعت کے کچھ اور احکام متوجہ ہوتے ہیں کہ اب شوہر کے کیا احکام ہیں، اس کی کیا خدمت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اس لیے بھی اس کا سیکھنا ضروری ہے. تو اچھے طریقے سے اس کو سیکھنا بھی چاہیے، عمل کی نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں، اوروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، اور اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے جوڑا عطا کیا، بیوی عطا کی. کس مقصد کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے اور اپنے انعامات میں سے گنوایا کہ میں نے تمہارے لیے تم میں سے ہی یعنی انسانوں میں سے ہی
شوہر بھی پیدا کر دیا، عورت اور بیوی بھی پیدا کر دی، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تم ہی میں سے پیدا کر دی۔ اور اس کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں شادی کا مقصد، یا شادی سے جو انسان کو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، زندگی کا سکون۔ نمبر دو، آپس کی محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب ازدواجی زندگی وہ ہوگی جس ازدواجی زندگی کے نتیجے میں میاں بیوی کو زندگی کا سکون بھی حاصل ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت بھی حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی شادی تو کر لیتا ہے لیکن مرد کی وجہ سے عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یا عورت کی وجہ سے مرد کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب جو شادی کا اصل مقصد تھا وہ ان کو حاصل نہیں ہوا، یا ان کی محبت نہیں قائم ہوتی، اس کا مطلب جو شادی کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب حاصل کیوں نہیں ہوا، اس پر ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھے یہ شادی کا مقصد حاصل کیوں نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ مقصد بیان کیا تھا اور شادی کے بعد مجھے یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا، کیوں حاصل نہیں ہوا، کہاں کیا رکاوٹ پائی جا رہی ہے، وہ رکاوٹیں، وہ شریعت کے حکام ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی سے سکون نکلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، ای النساء خیر، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، جس عورت میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں وہ بہترین عورت ہے۔ نمبر ایک، التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، جب شوہر اس کو دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے۔ نمبر دو، تطیعہ اذا امر، جب شوہر اس کو کسی بات کا حکم دے عورت اس بات کو مانے۔ نمبر تین، ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ، شوہر کی کسی بات کی یا کسی مزاج کی ایسی مخالفت نہ کرے، اپنی جانی لحاظ سے بھی، مال کے لحاظ سے بھی، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو اس کے شوہر کو اچھا نہ لگتا ہو۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب بیوی کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تین صفات بیان فرمائیں، تسرہ اذا نظر۔ اب اگر ہم اس پہلی چیز کو لیں کہ عورت یا بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اب یہ کب ہوگا؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب ایک شوہر گھر سے جاتا ہے کام کرنے کے لیے، رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے یا شام میں تھکا ہوا گھر آتا ہے، تو عورت اور اس کی بیوی اس کا استقبال اس انداز سے کرے، اس کو اس طرح ہنستے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، اس سے ملے کہ جب وہ اس اپنی بیوی کو دیکھے گھر میں داخل ہو کر تو جو سارے دن کی اس کی تھکاوٹ تھی، جو مشکلات تھی، جو پریشانیاں تھیں، وہ اس کی دور ہو جائیں، اس کو کچھ سکون مل جائے کہ یار میں باہر تھا تو چلو ٹینشن میں تھا، کبھی کمپنی کے باس کی ٹینشن، کبھی کسی افسر کی ٹینشن، کبھی کسی کسٹمر کی ٹینشن، یہاں آیا تو ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ یہاں جب میں آیا ہوں تو میری بیوی اس نے میرا استقبال کیا ہے، ہنس کر، ہنسی خوشی اور بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، آپ کی دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اور اگر ان چیزوں کو اسی طرح نظر انداز کرتے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ جس طرح جہنم بنا ہوا ہے اسی طرح جہنم بنا رہے گا، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی نے اپنے ذہن میں پہلے سے بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب شوہر نے گھر میں قدم رکھا اور بیوی سٹارٹ ہو گئی، بولنا شروع ہو گئی کہ جی یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو وہ پہلے ہی باہر سے تھکا ہوا آتا ہے۔ اچھا، عورتوں کی ایک بڑی نفسیات یہ ہے کہ جب عورت کو کہا جاتا ہے شوہر کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، تو
عورت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں ہی کیوں حکم ہے کہ بس ہم ہی نے بات ماننی ہے، ہم ہی نے ان کی باتیں سننی ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، یہ ہمیں کیوں حکم ہے، ہم نے کیا جرم کیا؟ تو یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، شوہر گھر میں آ کر شوہر ہوتا ہے، وہ باہر جب کام کرنے جاتا ہے نا کمپنی میں، تو وہ کمپنی میں شوہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کمپنی میں بیوی ہوتی ہے۔ پھر اسی شخص کو دنیا کے پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آگے سے یس سر یا جی سر یا ٹھیک ہے یا اوکے اس طرح کہہ کے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، کبھی کسی افسر کی، کبھی کسی باس کی، کبھی کسی بڑے کی، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ پھڈا ہو جاتا ہے، کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، سب کی باتیں سن سن کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو باہر وہ بیچارہ بھی بیوی بنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ہی بات ماننی ہے، اور باہر شوہر جا کے بادشاہی کر رہا ہے اور سب پہ وہاں بھی وہ سارے لوگ اس کی بیویاں بنے ہوئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا میں اللہ کا نظام ہے، نظام فطرت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگران مقرر کیا ہے، اور یہ اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے کہ کس کو نگران بنانا ہے، کس کو نگران نہیں بنانا۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جب شوہر گھر میں آئے اور کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کو فوراً اس کے سامنے اظہار نہ کریں، فوراً اس کے سامنے اظہار نہ کریں، بلکہ اس کو بیٹھنے دیں، پانی پلائیں۔ جب وہ بالکل ریلیکس ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ بالکل ریلیکس ہو گیا، اپنے معمول کے مطابق اپنی اس میں آ گیا، حالت میں آ گیا ہے، پھر اگر بعد میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ضروری چیز ہے جو اس سے ڈسکس کرنی ہے تو ڈسکس کر لیں، لیکن کم از کم موقع محل کی مناسبت کے ساتھ پتہ ہو کہ کب کون سی بات کس موقع پہ کرنی ہے اور کب کون سی بات نہیں کرنی۔ ایک تو اس چیز کا خیال ہو کہ جب اسی لیے حدیث میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، میک اپ لگائیں، جو بھی چیزیں ہماری عورتیں جب گھروں سے نکلنے لگتی ہیں تو میک اپ بھی کرتی ہیں، خوشبو بھی لگائیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گی، اور جب اپنے گھر میں ہوں گی اپنے شوہر کے سامنے ایسی گندی حالت میں یا ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کے شوہر کا دیکھنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ تو اتنا ہم شریعت کے الٹ چل رہے ہیں، بالکل 180 ڈگری الٹ چل رہے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ باہر جاؤ تو میک اپ ویک اپ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی خوشبو سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی خوشبو پھیلتی ہو، لوگوں کو جاتی ہو۔ عورتوں کے لیے منع ہے ایسی خوشبو استعمال کرنا۔ عورت کی خوشبو حدیث میں آتا ہے رنگ ہے، کہ رنگ ہے، جیسے میک اپ ہے یا مہندی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یہ عورت کی خوشبو ہے۔ اور جو مرد کی خوشبو ہے وہ چیزیں جو جس کا رنگ نہ ہو اور اس کی خوشبو ہو۔ تو عورت کی خوشبو ایسی چیزیں ہیں جو میک اپ وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، مہندی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لیکن اس کی خوشبو نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ اس سے فتنے میں نہ پڑیں۔ اور مرد کی جو خوشبو ہے وہ اس کے الٹ ہے، کہ مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کا کوئی رنگ وغیرہ نہ ہو، لیکن اس کی خوشبو ایسی ہو جو لوگوں کو جائے۔ اب ہم باہر ہماری خواتین نکلیں گی تو کپڑے بھی اچھے پہنیں گی اور میک اپ بھی کریں گی اور خوشبو بھی لگائیں گی اور نہ جانے کیا کچھ، اور جب شوہر گھر میں آئے گا تو اپنی اسی پرانی حالت میں، کوئی اس کی پرواہی نہیں ہے کون آیا کون گیا۔ کم از کم ہماری خواتین اگر اس چیز کا اہتمام کریں کہ بھائی یہ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، 5 بجے وہ آتا ہے، وہ 6 بجے آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو پہلے سے اس طریقے سے رکھوں کہ جب وہ مجھے دیکھے یا اس کی جب مجھ پر نظر پڑے تو اس کو اچھا لگے، اس کے دل کو سکون اور قرار حاصل ہو۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان عورتوں کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ اب میں بتا رہا ہوں یہ سکون حاصل کیسے ہوگا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا سکون حاصل ایسے ہوگا کہ بیوی اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس کا دل خوش ہوگا، اور ہمارے رویوں میں کہاں شریعت کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات اور مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، اس میں یہ چیز بھی داخل ہے، جیسے ایک بات تو یہ ضمناً آ گئی کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرنا، شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہننا، اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو ایسے انداز میں پیش کرنا کہ اس کا دل دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز بلکہ تیسری بات اب یہ ہے کہ جب اس سے بات کی جائے، جب شوہر سے بات کی جائے تو اس انداز سے بات نہ کی جائے جس میں شوہر کی بے ادبی ہو، بے اکرامی ہو، بے عزتی ہو، بلکہ ادب کے ساتھ اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے جب اس سے بات کی جائے گی تو ظاہر ہے اس سے بھی اس کو خوشی ہوگی، اور جب اس کو محسوس ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، میری اتنی عزت کرتی ہے، اتنے ادب سے مجھ سے بات کرتی ہے، تو اگر وہ بھی کوئی صحیح معنوں میں کوئی مسلمان اور کوئی انسان ہوگا تو اس کو بھی احساس ہوگا، وہ بھی آپ کا خیال کرے گا۔
دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہوتی ہے, اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, خدمت کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود شوہروں کو خیال نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے خیال کیا جائے تو کچھ نہ کچھ انسانیت ظاہر ہے اس میں بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ گھر کو آباد کر دیتے ہیں اور گھر اس سے چلنے لگ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تطیعہ اذا امر, جب عورت کو شوہر حکم دے کوئی کام کرنے کا تو وہ کر لے. اس نے کہا بھائی مجھے چائے بنا کے دے دو, پانی مجھے دے دو, یا میرا یہ کام کر دو, یا میرے یہ کپڑے استری کر دو, کہ جو بھی ایسے کام ہیں جو شریعت کی حدود کے اندر اندر ہیں. شریعت کی حدود سے باہر اگر کوئی حکم شوہر دیتا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم اگر کوئی بھی دے مخلوق میں سے, چاہے والدین ہوں, چاہے شوہر ہوں, چاہے بھائی ہو, اس کو تو ماننا جائز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض شوہر اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم نے پردہ نہیں کرنا, حجاب نہیں کرنا, یا کوئی بھی ایسا حکم جو شریعت سے متصادم ہو. شوہر کا وہ حکم ماننا بالکل بھی جائز نہیں ہے, اور وہ ماننا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ حکم جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے, اور بالخصوص اگر کوئی ایسے کام کا کہہ رہا ہے شوہر, جو مثلا شوہر کہہ رہا ہے بھائی نماز پڑھا کرو, یا یہ نیک کام کر لو, یا تلاوت کیا کرو, یا کسی اچھی کتاب کا کہہ رہا ہے بھئی اس اچھی کتاب, یہ اچھی کتاب ہے, اس کی جو ہے نا اس کا مطالعہ کر لیا کرو, یا کوئی بھی ایسی چیز وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسا کام ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا, ایسے حکم کو ماننا یہ واجب ہے. تو یہ اس کا بھی خواتین خیال کریں. بلا وجہ جیسے ہوتا ہے کبھی کسی کو غصہ آیا ہوا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, گھر کی ایسی کوئی پریشانی چل رہی ہے, شوہر نے کوئی بات کی اور بیوی نے اس کو سنی انسنی کر دی کہ جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے, یا اس کو منہ پہ جواب دے دیا کہ میں نہیں کر سکتا. اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر مثلا بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اس کے والد بیٹھے ہوئے, والدہ بیٹھی ہوئی ہے, یا بھائی بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی بھی, اور اس نے آپ کو کسی کام کا کہا بھائی یہ کام کر دو, اور آپ نے سیدھا سیدھا منہ پہ جا کے کھرا جواب دے دیا میں نہیں کر سکتی یہ کام, یہ تم خود کر لو, یا فلاں کو بول دو, یا اپنی امی کو بول دو, یا بہن کو بول دو. اب اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. ہر انسان کو اپنی ذات, اپنی شخصیت, عزت نفس جس کو کہا جاتا ہے, ہر انسان میں ہوتی ہے. آپ اگر بھرے مجمع میں کسی کو ذلیل کر دیں گے تو وہ کیسے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی, اور پھر وہ کیسے آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں, اس کی زندگی میں سکون آئے گا؟ ظاہر ہے وہ تو ٹینشن ہی آئے گی, اس کی زندگی میں سکون تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو اس چیز کا بھی خیال کریں. جب کبھی کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, وہ جب پرسنل میں آپ تنہائی میں اس کے ساتھ ملیں تو اس کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. سب کے سامنے جھاڑ پہ لا دینا, بات کا جواب دے دینا, انکار کر دینا, یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا لا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ, کہ اس کی مخالفت, اس کے مزاج کی مخالفت نہ کرے. یعنی بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, میرے شوہر کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, کون سی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں, کون سی چیزیں اس کو بری لگتی ہیں, کیا میں کروں تو میری محبت اس کے دل میں زیادہ ہو جائے گی, کیا کس چیز سے میں اپنے آپ کو بچاؤں تو میری محبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی. ان چیزوں کا ہم پتہ لگائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, شریعت کے حکام کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, شوہر کے حقوق کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں وہ محبت نہیں رہتی, بس وہ ایک روٹین کی ایک لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میری بیوی ہے, وہ آتا ہے جاتا ہے کام پہ, زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. وہ توجہ, وہ محبت وہ نہیں دے پاتا بیوی کو جو ہونی چاہیے تھی. اگر بیوی کی طرف سے بھی رویہ ایسا ہوتا جس طرح بیوی کی طرف سے ہونا چاہیے. اب پھر ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, وہ پھر باتیں شروع کر دیتی ہیں کہ جی کسی نے مجھ پہ تعویذ کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے کوئی جن چھوڑ دیا ہے. یہ جن, یہ تعویذ, یہ جادو آپ نے اپنے اوپر خود کیا ہے, کسی نے نہیں کیا آپ کے اوپر. بھائی آپ کے شوہر نے آپ کو بات کا کہا, آپ نے منہ پہ سب کے سامنے جواب دے دیا. آپ کا شوہر گھر میں آیا, آپ اس طریقے سے اس کو آپ نے ڈیل کیا, اس طریقے سے اس کا آپ نے استقبال کیا کہ اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہو گئی. شوہر کے مزاج کو آپ نے سمجھا نہیں. جب شوہر کوئی بات کرتا ہے, آپ ایسا کوئی کام کرتی ہیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہو, اور دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا ہے کہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے, مجھ پہ کسی نے جادو کر دی ہے. کون آپ پہ تعویذ کرے گا, کون آپ پہ جادو کرے گا؟ یہ جادو, یہ تعویذ تو آپ خود اپنے اوپر کر رہی ہیں. اس کے بغیر یہ کیسے حل ہوگا؟ حدیث میں جو حضور نے جو 3 صفات یا 3 کوالٹیز بتائی, یہ کیوں بتائیں؟ اسی لیے تو بتائیں کہ گھر جنت بن جائے, جہنم نہ بنے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 نمبر عاملوں کے پاس، ان کے چکروں میں پڑ جائیں گی، عاملوں کے پاس جائیں گی، وہاں پیسہ بھی لگائیں گی، اور پتہ نہیں آج کل جس طریقے سے 2 نمبری یہ عامل لوگ کر رہے ہیں، اور عجیب عجیب کیسز سامنے آتے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں، کس کس طرح کی بھیانک اور گھناؤنی حرکتیں وہ خواتین کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہی خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے شریعت پر عمل کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن پیروں کے درباروں پہ چکر لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، عاملوں کے درباروں پہ چکر لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، عاملوں کے سامنے ذلیل بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، پیروں کے سامنے ذلیل بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن شوہر کی ایک بات نہیں ماننی، اور یہ تصور دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے کہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کیا ہے، کوئی ایسا تعویذ بتا دیں کہ شوہر قدموں میں آ جائے، شوہر میرا غلام بن جائے۔ یہ جو تصورات ہیں نا، یہ تصورات ہمیں ختم کرنے ہوں گے، شریعت کی طرف آنا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کی یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ جاہل پیروں سے اور جاہل عاملوں سے یہ خواتین بہت جلدی متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے انہوں نے بڑے واقعات بھی لکھے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اصلاح النساء کے نام سے، بڑے واقعات انہوں نے اس میں بھی لکھے ہیں اور ذکر کیا ہے کہ عورتیں کس طریقے سے بے وقوف بھی بن جاتی ہیں، اور کس طریقے سے جاہلوں کی ان کے دل میں قدر ہوتی ہے، جو علم کی بات کریں، جو ان کو تربیت کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، عملی اور پریکٹیکل زندگی کی طرف ان کو لائیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولوی صاحب کیا بول رہا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو ان 3 چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائکہ حتى تصبح، کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کے شوہر نے غصے کی حالت میں رات گزار دی، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شوہر نے اس کو بلایا، عورت نے انکار کر دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، اور اس کی وجہ سے شوہر کو اس پر غصہ، اور اس نے غصے کی حالت میں اس طریقے سے رات گزار دی، حضور نے فرمایا صبح تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب جس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں، اس عورت پر کیا کسی تعویذ کی ضرورت ہے؟ اس پر کسی جادو کی ضرورت ہے؟ اس پر پریشانی اور تکلیف لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود اپنی دشمن ہے، خود اپنی ذات کی دشمن ہے وہ خاتون۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عورت کے اوپر شوہر کا، اب آپ کے ذہن میں یہ کہیں نہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ ساری جو ہے نا عورتوں کے حقوق، شوہر کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، یا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم مردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ انہی کا موضوع ہے، آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مجلس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ خواتین کی بحیثیت بیوی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہر کی بات بھی ماننے والی ہوں اور اللہ کی بات بھی ماننے والی ہوں۔ یعنی 2 حالتیں، یا تو شوہر گھر میں موجود ہوگا یا گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں موجود ہے تو قانتات، گھر میں موجود ہونے کی صورت میں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ گھر میں موجود نہیں ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو اس صورت میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو داخل نہ ہونے دے، فون پر کسی ایسے شخص سے بات نہ کرے، سوشل میڈیا پر کسی ایسے شخص سے بات نہ کرے، کسی نامحرم سے بات نہ کرے، کسی نامحرم سے ایسا کوئی تعلق نہ رکھے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ فون پر ہو، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یا گھر میں کسی کو بلا کر ہو۔ کوئی ایسا کام اگر کوئی خاتون کرتی ہے، یہ عورت کبھی بھی کوئی بہتر عورت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ اچھا، جب عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، قرآن حدیث شریف میں آتا ہے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، نگران ہے۔ اب عموماً بیوی کے ہاتھ میں بہت سے خرچے بیوی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، شوہر نے ذمہ داری لگا دی کہ بھائی یہ پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نے گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ اب قرآن کریم نے یہ بتایا کہ عورت ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ عزت کی حفاظت کا تو میں نے بتا دیا۔
مال کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی سے عورتیں اپنے آپ کو بچائیں. شوہر سارا بیچارہ پوری زندگی پورا دن باہر پریشان ہوتا رہتا ہے, ذلیل ہوتا رہتا ہے, ادھر ادھر کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے کہیں سے پیسے کما کے لا کے بیوی کے ہاتھ میں تھماتا ہے, اور بیویاں اور عورتیں اس میں فضول خرچی شروع کر دیتی ہیں. جہاں 50 روپے لگنے ہوتے ہیں وہاں 100 لگا دیتی ہیں, جہاں 100 لگانے ہوتے ہیں وہاں 200 لگا دیتی ہیں, اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کون کتنی محنت سے کما رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کہتے ہیں ہماری بلا سے بس, ہمارا تو یہ کام نہیں, ہمارا درد سر نہیں ہے, کون کما رہا ہے کیسے کما رہا ہے, ہم نے تو لگانے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. اور یہ بھی وہ چیز ہے جب شوہر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے. علماء نے یہ لکھا ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو کچھ رقم بچت کر کے رکھنی چاہیے, کچھ رقم جمع کر کے رکھنی چاہیے, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, گھر کی خواتین کو بھی. گھر کی خاتون کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر شوہر نے آپ کو 10,000 روپے دیے گھر چلانے کے لیے, یا 8,000 روپے دیے گھر چلانے کے لیے, ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ 7,000, اگر 8,000 دیے تو وہ 7,000 میں اپنا طریقہ اس طریقے سے چلائے کہ 7,000 میں اس کا گھر چل جائے, 1,000 روپے اس کے پاس بچ جائیں. ہر مہینے وہ 1,000 روپے اپنے پاس جمع کر کے رکھتی رہے کہ خدا نخواستہ کل کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, میرے شوہر کی نوکری نہیں رہتی, کاروبار متاثر ہو جاتا ہے, تو میرے پاس اتنی کوئی مقدار, اتنی کوئی رقم ہوگی کہ چلیں ہم کوئی 3-4 مہینے اس سے اپنے چلا لیں گے. اس طریقے سے عورت کی ذمہ داری ہے کہ بچت بھی کرے, پیسے جمع بھی کرے, اس کو بچا کر بھی رکھیں. اور جب کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اس کو لگے کہ اب یہ شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا اس کا کام نہیں ہے, یا اب یہ موقع ایسا ہے کہ اب مجھے خرچ کرنے چاہیے, تو وہاں خرچ کریں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر شوہر کسی ایسے موڑ پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے, اس کی نوکری چلی جاتی ہے, اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے, اور بیوی اس کو کہے کہ بھائی یہ 1 مہینے کا خرچہ میں چلا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بچت کر کے رکھی ہے, یا 2 مہینے میں گھر چلا لوں گی, آپ آرام سے اپنے لیے کام ڈھونڈیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, یا 3 مہینے میں آپ اپنے لیے کام ڈھونڈیں, کتنی اس کو کتنا ذہنی سکون ملے گا, کتنی اس کی ٹینشن ریلیز ہوگی, کتنی اس کی پریشانی ختم ہوگی. لیکن اگر یہ چیز, یہ بظاہر دکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہماری خواتین تو کیا کرتی ہیں, جب شوہر آئے گا اس کی جیب خالی کر دیں گی, جب شوہر آئے گا اس کی جیب خالی کر دیں گی, جو کھلے پیسے ہوتے ہیں کھلے, اور کبھی جو بند ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے, شوہر باہر نکلتا ہے, وہ کوئی چیز خریدتا ہے, کوئی معاملات کر رہا ہوتا ہے, جیب سے بٹوا نکالتا ہے, جیب میں پیسے ہوتا ہی نہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی بے تکلفی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کم از کم اس کو پتہ تو ہو نا, وہ باہر گیا ریڈی پہ کھڑا ہوا, اس کو کہا بھائی مجھے جو ہے نا 2 درجن کیلے دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں, ساری چیزیں ہو گئی. اب اس نے جیب سے پیسے نکالے تو پیسے ہیں ہی نہیں, بٹوا نکالا تو جیب میں کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر اس طریقے سے شوہر کے مال کو ضائع کیا جائے گا, یا شوہر کے پیسوں کے اندر فضول خرچی کی جائے گی, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کبھی بھی شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی محبت پیدا نہیں ہوگی. اگر کوئی خرچہ لیا جا رہا ہے, وہ خرچہ شوہر کو بتا کے لے لیا جائے کہ بھائی یہ خرچہ میں نے لے لیا, یہ پیسے میں نے لے لیے, شریعت اجازت دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز چیز ہے, بشرطے کہ شوہر کی طرف سے اجازت ہو, یا ایسا ہو کہ شوہر خرچ نہ کرتا ہو, یعنی آپ کا جو حق پیسوں پر بنتا ہے وہ پیسے بھی شوہر نہیں دے رہا. ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ شوہر کے پیسوں سے عورت پیسے لے سکتی ہے, اس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے. لیکن اگر ایک شوہر ایسا ہے جو آپ کو آپ کی خرچی دے رہا ہے, آپ کے پیسے دے رہا ہے, اس کے باوجود آپ پیسے اٹھا رہی ہیں, اس سے پوچھنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسے میں نے اٹھائے, اور اس میں بھی فضول خرچی سے بچیں. ہوتا کیا ہے کہ جب خواتین ایک دوسرے سے ملتی ہیں کسی پروگرام میں, کسی شادی میں, کسی جگہ پر, تو اب وہ جب دیکھتی ہیں کہ فلاں عورت نے یہ لباس پہنا ہے, فلاں عورت کا زیور اس طریقے سے ہے, فلاں عورت نے یہ چیز اس طریقے سے پہنی ہے, اب اس کے دل میں دماغ میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی اس طریقے کے کپڑے خریدنے ہیں, میں نے بھی یہ زیور خریدنا ہے, میں نے بھی یہ چیز خریدنی ہے, میں نے بھی یہ کرنا ہے. اب یہ چیزیں وہ فراموش کر دیتی ہیں, یہ چیزیں وہ بھلا دیتی ہیں کہ یہ عورت جس بیک گراؤنڈ سے آئی ہے, جس پس منظر سے آئی ہے, اس کا شوہر کیا کام کرتا ہے, اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہے, کتنی نہیں ہے, وہ اس کو کتنے پیسے دیتا ہے, کتنے نہیں دیتا, اور میرے شوہر کی آمدن اور انکم کیا ہے, مجھے کتنا خرچہ ملتا ہے, کتنا نہیں ملتا. ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اسی چکر میں پڑ جائیں گی کہ میں نے بھی یہ لباس خریدنا ہے, یہ جوڑا خریدنا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو دیوالیہ کر دیتی ہیں, اور جب اس طریقے سے شوہر کو پریشان کیا جاتا ہے, پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی بیوی کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ سے شوہر کی زندگی میں پریشانی آتی ہے.
یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ شادی کا مقصد سکون لانا ہے، وہ سکون نہیں رہتا، بلکہ اور الٹا انسان کی زندگی میں ٹینشن پریشانی آتی ہے، اور اس ٹینشن کی وجہ سے عورت کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، مرد کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، کبھی بھی اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو اس شخص کو دیکھو جس کو اللہ نے ٹانگوں سے ہی معذور پیدا کیا ہے، کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں، تو آپ کہیں اللہ تیرا شکر، اس کی تو ٹانگ ہی نہیں ہے، میرے تو جوتے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے گا، اور اگر اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کریں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو انسان کی اپنی زندگی سے سکون نکلے گا، دوسرا وہ شوہر کو جب مجبور کرے گی، شوہر کی زندگی میں ٹینشن پریشانی آئے گی۔ پھر بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو حرام خوری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کوئی ایسے آمدن کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں جو آمدن کے ذرائع ناجائز اور حرام ہوتے ہیں، اور وہی حرام کما کر وہ لا کر اپنی بیوی کو بھی دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر شوہر حرام کمائی لا کر دے رہا ہے، اپنی بیوی کو حرام کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور پھر عورت کے ذہن اور تصور میں یہ بات بیٹھی رہے کہ میرے گھر میں سکون آئے گا اور فراوانی آئے گی اور خوشحالی آئے گی اور ٹینشنیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کھانے والے، حرام استعمال کرنے والے گھروں میں کبھی سکون نہیں آیا کرتا۔ اور اگر کسی گھر میں حرام استعمال ہو رہا ہے، حرام خوری کی جا رہی ہے، پھر اس عورت کو ہرگز یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنے شوہر کو اس بات پر لے کر آؤں کہ وہ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جائے۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے خرچے کم کریں گی، آپ کے مطالبات کم ہوں گے، آپ کی ڈیمانڈز کم ہوں گی۔ اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارا تو یہ سارا گھر کا خرچہ 20-25 ہزار میں چل سکتا ہے۔ جب چل سکتا ہے تو وہ حرام سے خود باز آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، شوہر کو بھی مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر پھر ہمارے پوری فیملی پر، پورے خاندان پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور ساری زندگی ہماری اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ مجھے پانی اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کے حالات مجھے معلوم ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جنت میں بہت بڑی تعداد، زیادہ تعداد میں جو لوگ تھے وہ فقراء تھے، غریب لوگ جنت میں زیادہ تھے۔ اور جہنم کے حالات مجھے معلوم ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں بڑی تعداد اور زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فلم ار منظرا کالیوم قط افظع، آپ نے فرمایا میں نے آج کی طرح خوفناک اور خطرناک منظر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا ورأیت اکثر اہلها النساء، کہ میں نے جہنم میں اکثریت جس طبقے کی دیکھی وہ خواتین کی۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا بما یا رسول اللہ، کس وجہ سے جہنم میں عورتیں اتنی کثرت سے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ قیل، آپ سے پوچھا گیا یکفرن اللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کرنے والے کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا یہ کان کھول کر سننے کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا آپ کو۔ آگے آپ نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اگر تم ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، اگر ساری زندگی عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، اور اس ساری زندگی احسان کرنے کے بعد کبھی تمہاری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، قالت، تو یہ عورت کہے گی
ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، مجھے تو کبھی اس گھر میں کوئی خیر کی چیز ملی ہی نہیں، میں نے تو اس گھر میں کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں، مجھے تو اس گھر میں کبھی سکھ کا سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو جب سے آئی ہوں بس پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، یہ مصیبت وہ مصیبت، تمہارے پاس تو کبھی میں نے کوئی خیر کی بات دیکھی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کر، اور یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ عورتیں، حدیث میں حضور نے فرما دیا نا کہ ساری زندگی احسان کریں، ساری زندگی احسان کریں، ساری زندگی احسان کریں، کبھی کوئی انبن ہو گئی، کبھی کوئی لڑائی ہو گئی، کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا شوہر نے ڈانٹ دیا، یا کوئی بھی ایسی چپکلش ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، یا کبھی ساس بہو کا مسئلہ ہو گیا، گھروں میں جیسے مسائل ہوتے ہیں، تو عورت فٹ سے یہ کہہ دے گی کہ بھائی میں نے تو کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں ہے تمہارے گھر میں، جب سے میں آئی ہوں یہاں تو میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں، فلاں کو دیکھو وہ کتنی خوش ہے، فلاں کو دیکھو وہ کتنی خوش ہے، میری فلاں سہیلی تھی وہ اتنی خوش ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، اور میری فلاں بہن ہے اس کا شوہر ایسا ہے، وہ اتنا یہ کر رہی ہے، اس کو یہ خرچہ دیتا ہے اس کا شوہر، یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ اب جب شوہر کو آپ اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر دیں گے، اتنا آپ اس کو نیچا دکھا دیں گے کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں، فلاں سہیلی کا شوہر یہ کرتا ہے، فلاں بہن کا شوہر یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور تم تو یہ ہو، جب آپ اتنا اس کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، اس کے سامنے اس کو کہیں گے، وہ کیسے آپ کے لیے دل میں احترام اور عزت اور محبت رکھے گا؟ تو اس سے جو اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا، انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر وہی شخص ادا کر سکتا ہے، حدیث علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ ایسے آدمی کے شکر کو قبول ہی نہیں کرتے جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب جب شوہر کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا مطلب ایسی خاتون اللہ کی شکر گزار بھی نہیں بن سکتی، جب اللہ کی شکر گزار نہیں بن سکتی، حضور نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے بحیثیت بیوی کے، اگر کوئی بچی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے، والدہ اپنی بچی کی یہ تربیت کرے کہ آپ پر شوہر کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کی خدمت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، آپ نے فرمایا جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، فرائض ادا کرے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، حسنت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، حضور نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب حضور نے ایک جانب یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہے، دوسری جانب حضور نے جنت میں داخلے کا نسخہ بھی بتا دیا کہ جنت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فرائض کی پابندی کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، شوہر کو خوش رکھیں۔ یہ 3 چیزیں جس عورت میں آ جائیں کہ فرائض جو اللہ نے فرض کیا ہے، روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کی پابندی ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ نمبر 2، اپنی اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کی یا اس کے شوہر کی عزت پر حرف آتا ہو۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی بات مانیں، اس کو خوش رکھیں۔ اب یہ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنی آسان چیز ہے جس کے ذریعے انسان، ایک خاتون بڑی آسانی سے جنت میں جا سکتی ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی پابندی نہیں کر رہی اور شوہر کی اسی طرح ناشکری کر رہی ہے جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے بڑی تعداد میں جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں صحابیات کو یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، تصدق، صدقہ کریں اور استغفار۔ صدقہ بھی زیادہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتوں میں صدقے کا مزاج بہت کم ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مرد ہی نے سارے صدقات دینے ہیں، مرد ہی نے سارے خرچے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، لیکن عورت اپنی حیثیت میں خود ایک مکلف ہے،
اس پر نماز فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر حج فرض ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ عورتوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے، حدیث میں آتا ہے جب حضور نے یہ تعلیم دی صحابیات کو، اسی موقع پر صحابیات نے اپنے زیور اتار اتار کر حضور کو دے دیے کہ یا رسول اللہ اس کو آپ صدقے کے طور پر قبول کر کے کسی کو دے دیجئے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ آپ نے فرمایا اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو صدقے کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان 1000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے صدقہ دیں۔ 10 روپے کوئی صدقہ دے سکتا ہے، 2 روپے کوئی صدقہ دے سکتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہے۔ اب عورت سے بہت سے مواقع پر ایسی غفلت، ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے جس سے اس کے شوہر کا دل دکھے گا، جس سے وہ شوہر کی ناشکری کی مرتکب ہوگی، اور اگر اس ناشکری کا اس نے ازالہ نہیں کیا استغفار کر کے اور صدقہ کر کے تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گی ایسی عورت۔ اس کا الٹرنیٹ یہ ہے، یا پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک تو اللہ سے بھی معافی مانگیں، شوہر سے بھی معافی مانگیں، اور دوسرے نمبر پر صدقے کی کثرت کریں۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے میں ایک دفعہ اتنے پیسے کم از کم صدقہ کرنے۔ ہر خاتون اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی صدقہ اپنے لیے طے کرے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ صدقے کا تعلق امیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے کہ امیر کرے گا غریب نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی 1 لاکھ میں سے 1000 روپے خرچ کرے یا 100 میں سے 1 روپے خرچ کرے، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ 1 لاکھ میں سے 1000 روپے خرچ کرنے والا اور 100 روپے میں سے 1 روپے خرچ کرنے والا اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں کہ اس نے 1000 خرچ کیے، اس نے بھی ایک حصہ خرچ کیا، اس نے بھی ایک حصہ خرچ کیا۔ اصل چیز یہ کہ انسان کے دل میں اس کا تصور اور اس کا خیال رہے کہ وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کے بہت سے احکام، اگر وہ عورت ہے تو شریعت کے بہت سے احکام اس کی طرف متوجہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں تمہاری جنت کی بیویوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی آپ نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون سی خواتین تمہارے ساتھ ہوں گی یا کون سی خاتون جنت میں جائے گی؟ طبرانی کی روایت ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا ودود ولود، ایسی بیوی جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ جب شوہر سے محبت کی جاتی ہے، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہوتی ہے لیکن وہ کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک مستقل حکم ہے کہ جب آپ کے دل میں، یہ حدیث میں اس کا حکم ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس کو آپ بتائیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور ظاہر ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ تو بہت مبارک، بہت مقدس اور محترم رشتہ ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کو کہے گی یا شوہر اپنی بیوی کو کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا محبت کا اظہار کریں گے، اس سے محبت بڑھے گی۔ حضور نے فرمایا وہ عورتیں جنت میں جائیں گی جو اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو زیادہ بچے جننے والی ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذا غضبت او اسیء الیہا، کہ اگر اس عورت کو غصہ آ جائے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم کر لے، او غضب زوجہا، یا اس کا شوہر غصے میں آ جائے، قالت، تو وہ خاتون کہے ہذہ یدی فی یدک لا اکتحل حتی ترضا، لا اکتحل بغمز حتی ترضا، کہ وہ خاتون یہ کہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جائے گی کہ جب شوہر اس سے ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے یا خود عورت کو غصہ آ جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ شوہر اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو وہ یہ کہے ہذہ یدی فی یدک لا اکتحل بغمز حتی ترضا، کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتی ہوں جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے میں سوؤں گی نہیں۔ اب اگر عورتیں یہ جو ساری چیزیں ہم نے ذکر کی، اگر ان چیزوں کے مطابق ان صفات کو اپنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اس طریقے سے شوہر کا احترام کرنا شروع کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا نہ ہو، الا یہ کہ کوئی بہت ہی بدبخت قسم کا، کوئی بہت ہی شقی اور بہت ہی کوئی ظالم جابر قسم کا آدمی ہو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ناشکری سے بھی بچ رہی ہیں، آپ
جو ہے نا، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، جو ساری باتیں آج ہم نے عرض کی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے. خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے. خلاصہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی سوالات ہیں، کوئی مسائل پوچھنے ہیں تو وہ پرچی پر لکھ کر کسی بچی کے ہاتھ آپ بھجوا سکتے ہیں. یہاں مسجد میں کسی بھی بچی کے ہاتھ بھجوا سکتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی کاپی پین وغیرہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کسی بچی کو کہلوا دیں، تو یہاں سے کوئی پیڈ وغیرہ بھجوا دیں گے، اس پہ سوالات لکھ کر بھجوا دیں. سوال ضرور پوچھنے چاہیے، خصوصاً بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کو پوچھنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس کا مقصد اس مجلس کا یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل ہمیں پتہ چلیں تو ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. تو میں آج کی بات کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دیواجی زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ زندگی میں سکون آ جائے. پھر اس کے بعد میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ سکون زندگی میں ایسے آئے گا کہ بیوی ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، جب شوہر اس کو کسی کام کا کہے تو وہ شوہر کی بات مانے. نمبر 3، وہ شوہر کی مزاج شناس ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے اس کے مال میں یا اس کی اپنی جان میں جس سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہو یا اس کو ناپسندیدگی ہوتی ہو. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عورت وہ اچھی ہے، فالصالحات قانتات حافظات، جو عورت کی بات بھی مانے، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ ہم ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں، شوہر کی ناشکری نہ کریں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھا کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی کتاب اصلاح النساء کے اندر ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تھا کہ فقراء اور مساکین جو خواتین ہیں، جو غریب خواتین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تمہیں شکر کی توفیق ہو جائے. شوہر کی ناشکری وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. جنت میں جانے کا نسخہ یہ ہے کہ صدقے کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، شوہر کی بات ماننے کا اہتمام کیا جائے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری جائے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اب تک جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری ذمہ داریاں، میرے لیے احکام الگ تھے، اب جب میری شادی ہو گئی ہے تو اب شریعت کے احکام میرے لیے الگ ہیں. جب ہم شریعت کی ان باتوں کی طرف آ جائیں گے، جب ہم شریعت کے ان احکام پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سکون نہ آ جائے جو سکون شریعت نے شادی کا مقصد بتایا ہے. ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، شوہر کا خیال رکھنا شروع کریں گی، خواتین فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں گی، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں گی، صدقہ استغفار کی کثرت کریں گی، نمازوں کا اہتمام، قرآن سیکھنے سکھانے کا اہتمام، شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام. گھر میں ایسا ماحول بنائیں. بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اس پر انشاءاللہ جو ہم دیکھیں گے جب اگلی کسی یا اس سے اگلی نشست میں الگ اس پر ہم بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. لیکن جو شریعت کے مسائل سیکھنے کو ملیں وہ اوروں کو بھی بتائیں، اپنی بچیوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.